دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور پشاور سے سینیٹر حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، اگر یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر عدالت کے سامنے کوئی بندہ اپنا آرگومنٹس، اس کو اپنے دلائل کو بلڈ کرنے کے لیے اگر وہ کچھ بات کچھ اداروں کچھ اشخاص کا نام بھی لے لے تو وہ عدالت تک محدود ہوتی ہے، اس کا ذکر اگر آپ مقننہ میں یا آپ اس کو بالکل پروٹیسٹ کریں بس اسٹریٹ کے اوپر تو وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے انہوں نے عدالت اور عدالت کے بعد دونوں یہ بات کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ باہر جو حاجی صاحب کرتے ہیں وہ اپنے نقطہ نظر کو باہر آ کے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ شخص کی جو وہاں موجود نہیں ہے، جو اپنی گواہی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، ایک شخص ان کو گالی دے تو عدالت کا فرض نہیں ہے کہ ان کو منع کر دے؟ یہ مجھے بتائیے کہ میں نہیں، لیکن دوسری طرف جب آپ سینٹ کے اندر یہ بات کریں گے تو وہاں پر وہ اپنا جواب نہیں دے سکتے۔ جی سینٹ کے اندر جس طرح آپ نے بات کی تو ذرا اکرم شیخ صاحب تو سینٹ کے ممبر نہیں ہیں، اس سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ جیسے آپ عدالت کے اوپر بھی آپ کا کچھ اعتماد ہے، اور اس کے رولز طے ہیں کہ جس طرح کے ایک جج کی کوئی توہین نہیں کر سکتا ہے اور کرے گا تو کنٹمپٹ میں آتا ہے، اسی طرح پارلیمنٹ کے اراکین کا بھی ایک، چونکہ وہ قوم کے منتخب نمائندہ ہیں، ان کی 40 سال 50 سال سروسز خدمات ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ حاجی صاحب آپ ایک انتہائی تجربہ کار، جبکہ نہیں سر ٹھیک ہے، لیکن حاجی صاحب ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے حاجی صاحب میری انتظار سن لیجئے، آپ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، حاجی صاحب آپ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، کر کے وہ جج بن گئے تھے۔ دیکھیں ہمارے ادارے کا ایک احترام ہے، اس احترام کو کرنا پڑے گا، اور جو اس احترام سے آپ بے شک اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اس غلطی کو چیلنج کریں، عزت و وقار کے ساتھ کریں۔ وکیل کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ گالیاں دے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم لٹیرے چور اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، بہرحال انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی تھی کیسے انہوں نے نہیں کہا۔ تو سیدھی سادی بات ہے جی، انہوں نے یہ کہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ ہماری جو پریولیج موشن ہے اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ دستخط حیثیت کے وہ واپس لیں، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم واپس لیں، تو اس کا تو واحد حل ہے کہ میڈیا کے سامنے آئیں اور وہ معذرت کریں۔ جو کہ انہوں نے گستاخی ایوان کے لوگوں، ایوان کی کمیٹی کے خلاف کیا، کمیٹی جو ہوتی ہیں وہ ایوان ہوتا ہے، ایوان کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے جو قوانین ایوان کے لیے ہوتے ہیں وہی کمیٹیوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ آپ وہ معافی مانگے، آپ سے میڈیا سے جب وہ معافی مانگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس چھاپنے کی طاقت ہے، نشر کرنے کی طاقت ہے، تو انہیں چاہیے کہ عوام کے منتخب نمائندوں سے معافی مانگے۔ اس میں کوئی شرمندگی یا اس میں کمزوری کا نہ ہوگا، بلکہ ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے آ گیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے مشتاق، یہ معاملہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نصر صاحب ایک بڑی بات ہے، اس سے تاثر نہیں، ٹھیک ہے دل آزاری ہوئی ہے، قانون سازوں کی، اور دیکھو اتنے کہ وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تھے، وہ بالکل ہماری بات سننے کو تیار نہیں سن رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پورا جو ایک چاہے یعنی کسی ایک جماعت کا موقف نہیں رہا وہاں پر، جو سینٹ میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو گیلریز کے اندر ہمارے جرنلسٹ بیٹھتے ہیں وہ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ وہاں پر بحیثیت دستور ساز اس پارلیمنٹ کے ممبرز کے طور پر ہر شخص کی بےزتی ہو رہی ہے اور عدالت کے اندر ہو رہی ہے اور عدالت اس کو روک نہیں رہی۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اس طرح سے ہمارے قانون ساز، ہمارے لا میکرز جائیں گے، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ جائیں گے، اس سے تو تاثر یہ بنے گا کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ شاید ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہاں پر جو باتیں ہوں گی وہاں پر اس کو وہ چیلنج کریں۔ مورچوں والی بات تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ وہاں بیان دیتے ہیں، ان کے لیے اکرم شیخ صاحب وہاں پر جواب نہیں دے سکتے۔ سینٹ کے اندر آج جو انہوں نے اکرم شیخ صاحب کا نام لیا ہے تو وہ نہیں دے سکتے، اور ججز بھی نہیں۔ لیکن دیکھو نا صاحب اس میں اس وقت کچھ لوگوں کا سنجیدہ کردار، آپ بھی حاجی عدیل صاحب کی طرح اب نئی بات سن رہے۔ حاصل پور سے اللہ کا شکر ہے کالر نے انٹروین کی، کوئی معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب فرما رہے ہیں بھیا؟ رمضان بول رہا ہوں حاصل پور سے۔ جی بھیا۔ حاجی عدیل صاحب سے سوال ہے سر۔
حاجی صاحب تو نہیں ہے، لیکن آپ فرمائیں کیا آپ فرمائیں. شاید یہ کہ حاجی صاحب جو ہے یہ سینیٹر ہے ہماری پاکستان کی ایک مین بہت سب سے اچھی اسمبلی ہے، اس کے ایک ممبر ہے. تو یہ جو سواب کرے آدھار کام جو عدالت کے ذمہ میں ڈال رہے ہیں، کیا عوام کا کچھ حق نہیں بنتا؟ اگر یہ کوئی جتنے بھی پرابلم ہے یہ عدالتوں میں جا کر سالو کرتے ہیں، تو اگر یہ عوام سے رہ لے رہے ہیں، آپ کے میڈیا سے سروے کرا لیں. وہ تو میں نے عرض کیا تھا نا جی ان کی خدمت میں، لیکن وہ اس بات سے ایگری نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا شاید اس وجہ سے ہے کہ اس وقت فضا اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ سیاستدانوں کے نالا ہے، تنگ ہے، ناراض ہے، تو اس سے پھر لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، اسپیس بن رہی ہے. میں نے تو عرض کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے تھے. اب نصر صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر جو کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، پرائم منسٹر پاکستان ہے، انتظامیہ کے سربراہ ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد تکڑے بھی ہوئے. اب وہ وہاں سے جا کر جو مورچہ لگایا انہوں نے بریسلز میں جا کر، وہاں سے جا کر وہ بیان داغتے ہیں کہ جی اس کو یہ ابھی مجھے ایس ایم ایس آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی این آر او کا خالق تو آزادانہ پھر گھوم پھر رہا ہے اور ہمیں جو ہے نا بیچ میں لتڑا جا رہا ہے. تو بھائی این آر او کے خالق کو سلوٹ مار کے گارڈ آف آنر دے کر پورے انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے باہر کس نے بھجوایا؟ گورنمنٹ نے بھجوایا. وہاں پر افتخار چودھری صاحب نے تو نہیں بھجوایا، نہ عطر مین اللہ نے بھجوایا، نہ جسٹس طارق محمود نے، نہ اعتزاز حسن اس میں شامل تھا. مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی اسکردو سے ایک کالر ہے. السلام علیکم جی. اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. اسکردو سے کالر. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم جی حضور کون سا فرما رہے ہیں آپ؟ ابرار بات کر رہا ہوں اسکردو سے. جی بھائی حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ فرمائیے. اچھا سر، میں یہ جوڈیشری اور جو عدلیہ کے جو پارلیمنٹ کے درمیان جو آج کل جو تناؤ چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دیں. یہ جو عدالتیں ہیں یہ اس وقت ان کے مطلب تلوار نیام سے باہر آتے ہیں جب ملک میں جمہوریت ہوتی ہے. جب فوجی عامر آتا ہے اس ملک میں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے. اس حکومت کو چلنے دے، اس ملک میں جمہوریت کو بنمنے دے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا اوپینین آ گیا، لیکن دوسرا اپنے یہ گورنمنٹ یعنی یہ تاثر کیوں بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو چلنے دے. دوسری طرف لوگ دوسرے صاحب ڈیلیوری بھی مانگتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ گڈ گورننس اور لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف اگر سنسیئرٹی کے ساتھ اگر آپ چلیں تو پھر تو کہتے ہیں ایسے چلنے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کل کی بجائے آج ختم ہو جائے، جبکہ میرے پیارے بھائی لیکن جمہوریت کو کل کے بجٹ سے لوگ لاتا جمہوریت کو چلانا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کے نمائندے ہیں ان کو بھی چلنے کی جگہ تو دیجیے نا. سلیم رضا صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر آپ خود لاتے ہیں جناب شوکت ترین صاحب کی خواہش کے اوپر، اور شوکت ترین اور ان کے پیچھے ہوتے ہیں کو مجید صاحب، ان کا پہلا نام میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مجید صاحب تو نہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں نہ سینٹ کے ہیں. صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. وہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی آڈٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کسی بینک کا، اس سے ناراضگی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کا بندہ جو ریسپانسبل نہیں بدلتے تو سلیم رضا استعفیٰ دے دیتے ہیں. نہ ٹکراؤ ہو، اور کالرز کو زیادہ سے زیادہ ہم لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.